الرحمن الرحیم. مسٹر اینڈ مسز ڈائریکٹر حاجی عبدالغنی صاحب, مسٹر اینڈ مسز صدر محفل پرنسپل جناب محمد فیصل غنی صاحب, مسٹر اینڈ مسز ایڈمن آفیسر جناب زبیر غنی صاحب, تمام اسکول سٹاف ممبران اور تمام مہمان گرامی کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. میں آپ سب کو اسکول کی سالانہ تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں تمام اسٹوڈنٹس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, تمام اسٹوڈنٹس پہلے نمبر پہ تو شور نہیں کرنا, دوسرے نمبر سارے بچوں نے کھڑے ہو کے اپنے ٹیچرز کے لیے کلیپنگ کرو جنہوں نے پورا ماہ, یہ تقریباً پورا ماہ اس پروگرام کی تیاری کے لیے لگایا اور ساتھ کا ساتھ دیا. تمام اسٹوڈنٹس نے کھڑے ہو کے شاباش. پیام کہنا محترم کو میرا سلام کہنا, دوست کو ملے تو بس ایک پیام کہنا, استاد محترم کو میرا سلام کہنا, استاد محترم کو میرا سلام کہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, علم حاصل کرنا تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. قرآن میں وحی کا آغاز اقرا لفظ سے ہوا, مطلب یہ کہ تعلیم, ہمارا اسلام جس کی ابتدا صرف تعلیم سے ہوئی, شروع میں ہی پہلا سبق ہی تعلیم کا دیا گیا. لہذا تمام مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ پہلا کام آپ کا نماز روزے سے پہلے یہ بتایا کہ علم حاصل کرنا ہے. اس علم میں دونوں علم شامل ہیں, ایک دنیاوی دینی دونوں کے ساتھ. آج آپ دیکھ لیں دنیا میں جو ترقیاں ہوئی, جن اقوام نے تعلیم کے میدان میں آگے نکل گئے انہوں نے ترقی کر لی, جو تعلیم کے میدان میں پیچھے رہتے رہے وہ پیچھے ہی رہ گئے. آج ہم یورپ, اسرائیل, امریکہ, برطانیہ ان کی طرف دیکھیں, وہ تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں. ہر چیز جو آج وبا پھیلی انہوں نے سب سے پہلے اس پہ قابو پانے کی کوشش کی, اس کے لیے ویکسین تیار کروا لی. ہماری ابھی تک علم کی ایجوکیشن اتنی کم تھی کہ ہم اپنی ویکسین بھی تیار نہیں بھی کر سکے. آیا ہوں میں کہاں سے, ماں باپ علم سے انسان کو دنیاوی شناخت کے ساتھ ساتھ خدا کی شناخت ہوتی ہے. انسان خدا کو پہچانتا ہے. ایک شاعر نے فرمایا نا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرا سلام, مطلب اس کا یہی ہوا کہ جو تعلیم کے میدان میں رہے وہ خدا کے سامنے, ایک رب کے سامنے ہی جھکے گا. سلام کہنا. غزوہ بدر کا واقعہ بہت مشہور ہے, جس میں 70 قیدی پکڑے گئے, جنہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ پڑھے لکھے تھے, یہودی تھے ان میں زیادہ تر, تو انہیں کہا گیا کہ آپ ہمارے 10 بچوں کو پڑھانا لکھنا سکھا دو. مطلب اگر آپ جزیہ نہیں دے سکتے تو اپنی رہائی کے لیے ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. ان سے اندازہ کریں کہ یہودیوں سے کوئی دین کا علم تو نہیں سیکھنا تھا, نہ کوئی قرآن کا علم سیکھنا تھا, یقیناً بات ہے دنیاوی علم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. چین, اسلام جو ابتدا ہے وہ عرب سے ہے. چین آنے کا مطلب یہی تھا کہ دنیاوی علم بھی ساتھ لے کر چلنا ہے کہ کسی چیز کی پریشانی نہ ہو سکے. دنیا نے جس ملک نے آگے بڑھنے کی کوشش کی, جو ملک آگے بڑھتا رہا اس نے صرف علم کے میدان میں. چائنا جب 1951 میں پاکستان میں ان کا سفیر آیا کراچی ہمارے شہر میں, کافی اچھی ایجوکیشن, ہمارا اس وقت کراچی شہر بہت آگے صنعتی ترقی میں تھا. تو چائنا کا سفیر آیا, انہوں نے دیکھا, وہ کہتا ہے کہ آپ کا ایک شہر زبردست ہے, کمال ہے, اتنی صنعت, تو ہمارے ملک میں ایسا بانی تو ہم تو بہت ترقی کر جائیں. اس وقت چائنا ہم سے پیچھے تھا, چائنا ہم سے پیچھے تھا. آج 70 سال گزر گئے, چائنا ہم سے کیا آگے, وہ تو 2028 تک سپر پاور معاشی طاقت بننے والا ہے, تو ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہ
گئے. وہ کافی ان کے تو سارے چھوٹے سے چھوٹے شہر بھی کراچی سے بڑے ہو گئے ہیں. اتنی انہوں نے ترقی کی. وجہ کیا ہے؟ صرف علم کے میدان میں وہ آگے بڑھتے رہے, علم کے میدان میں وہ ترقی کرتے رہے. مجھ کو خبر تھی آیا ہوں میں کہاں سے, ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسمان سے, مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں. علم اور ادب دونوں ایک ساتھ. ادب ایک درخت ہے, علم اس کا پھل ہے. ادب کے بغیر علم ممکن نہیں. اگر آپ سمجھتے ہو میں نے علم ذہن میں رکھنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کے ذہن میں ادب نہیں آ سکا. آئمہ بخارا میں بہت ترقی الحمدللہ, انہوں نے بہت ایجوکیشن میں جب وقت تھا ان کا. آئمہ بخارا میں ایک امام صاحب درس دے رہے تھے. دوران درس وہ کھڑے ہوتے اور پھر بیٹھ جاتے, پھر کھڑے ہوتے پھر بیٹھ جاتے. درس ختم ہوا, شاگردوں نے اینڈ میں پوچھا کہ استاد محترم آج آپ نے اپنی معمول کے خلاف یہ آپ کبھی کھڑے ہوتے تھے کبھی پھر بیٹھ جاتے تھے, ہمیں کچھ وجہ بتا دیں, یہ درس کا حصہ تھا یا کوئی اور وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں جب آپ کو درس دے رہا تھا تو مسجد کا باہر والا دروازہ کھلا تھا, تو باہر میرے استاد محترم کا ایک بیٹا وہ کھیل رہا تھا گلی میں. وہ کھیلتے کھیلتے جب دروازے کے سامنے آتا تو میں کچھ سوچے سمجھے بغیر میرا جسم خود ہی کھڑا ہو جاتا تھا. یعنی یہ ایک جسٹ لنک کہ میرے استاد کا بیٹا, ان کے دماغ میں ادب کا انتہا دیکھے کہ استاد کا بیٹا کھیلتا کھیلتا سامنے آ رہا ہے. وہ خود الحمدللہ امام ہو چکے ہیں, لیکن اپنے استاد کا بیٹا دیکھا کھڑے ہو گئے احترام میں, اور جب وہ آگے پیچھے ہو گیا پھر بیٹھ گئے. وہ دوبارہ کھیلتا پھر سامنے کھڑے ہو جاتے. تو اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے پھر ترقیاں کی کہ نہ کی. جسٹ علم کو دماغ میں رکھ لینا ہی کام نہیں, ادب بھی ساتھ ضروری. ایک چھوٹا سا پنجابی کا ایک لطیفہ یہ ہے کہ ایک چودھری صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ دوسرے گاؤں والے, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں والے دعوت دیتے ہیں کہ چودھری صاحب ذرا ایک تقریب تشریف لے آنی ہے. چودھری صاحب اٹھے, دوسرے گاؤں گئے, اپنے ساتھ ایک اپنا مراسی بھی لے لیا ڈرامہ, چل پڑے, پہنچ گئے جی وہاں. تقریب ختم ہوئی, برتاوا شروع ہو گیا. دیکھتے انہوں نے عزت دیتی, انہوں نے کہا جو صاحب دیکھ تو تسی بیٹھنا ہے, کہ کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھ گئے, دیکھتے بیٹھ گئے جی, ٹھیک ہو گیا. برتاوا شروع, لوگ لینچ لگ گئے, سارے لینچ لگے جی. پہلی دیکھتا ٹکن کھلیا, خوشبو نکلی دیسی پیو دی وچوں گوشت بھی. تے گاما جڑا سی مراسی دے نال آیا سی, وہ تو اٹھیا سیدھا لینچ. انہیں جدو چودھری صاحب نے نکتے ہوئے کہا میں ادھر آ, تو میرے ذہن سے بیٹھے جائیں بیٹھے تھے اب مانڈ لیے. پہلی دیکھ کھلی, ساری برتاوا ہو گیا. دوسری دیکھ کھل گئی, پھر معمول, پھر دوبارہ لائن میں. پھر چودھری دیکھا, اور جامع ادھر آ بیٹھا, اور میرے ذہن سے تو میرے ذہن سے گئے تو. پھر بیٹھ گیا جی. چودھری صاحب میں نے کچھ دے نہیں رہے, ٹھیک ہو گیا جی. تیسری دیکھ آخری کھل گئی. پھر دوبارہ اسی طرح وہ دوبارہ لائن میں پہنچ گیا. انہوں نے کیا کہا, میں تینوں کیا ہے آجا, تو میرے ذہن سے, میرا چودھری صاحب ہاتھ جڑے ہوئے نا, ذہن سے کٹو میں نے, اور میرے نکے نکے بال نے, تو کھانا پینا بھی جانا ہے گھر. ایجوکیشن کو ذہن میں نہیں رکھنا, اس کو ادب کے ساتھ لے کر آنا ہے. نظر آئے دنیا میں, ذہن میں رکھنے کا کیا وعدہ, ساروں کو نظر آئے کہ جی یہ ایجوکیشن لی ہوئی ہے بچوں نے. اچھا مسلمانوں کی دیکھیں تعلیمی حالت, پچھلے 100 سال نوبل انعام اقوام متحدہ مختلف ممالک کروا رہے ہیں. 200 نوبل انعام پچھلے 100 سالوں میں ملے ہیں, جس میں سے صرف 3 انعام, 200 میں سے صرف 3 انعام مسلمانوں کے حصے میں آئے ہیں. اور یہودی جن کی آبادی صرف 5 کروڑ ہے, 5 سے بھی کم ہے, ان کے حصے میں 180. اندازہ لگائیں ایجوکیشن میں وہ کتنے آگے ہیں. آج بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا سارا میڈیا, ہر چیز
दवाई, यहाँ तक कि बिस्किट तक वो उन्हीं से हमारे पास आ रहे हैं। उन्हीं की कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां उन्हीं की हैं, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में। वजह क्या है? वो दिन रात तो तालीम में आगे लगे रहते हैं, वो खाना पीना बाद में, पहले एजुकेशन, अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए खर्चा पहले निकाल लेंगे, खाना पीना बाद में रख लेंगे। इसीलिए तो उन्होंने 180 इनाम 200 में से हासिल कर लिए। और हम देखें, हमने सिर्फ पूरी 1.5 अरब मुसलमान, थोड़े बहुत नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ 3 इनाम। तो अंदाजा करें मुसलमानों की क्या हालत है। तो इमरानियात के तालिबे इल्म कहते हैं, अगर किसी मुल्क को देखना हो कि वो कितना खुशकिस्मत है, क्या क्या कुछ उसके पास है, तो 4 चीजों को देख लो। नंबर 1, समुंदर। उस मुल्क के पास समुंदर हो, समझना बहुत खुशकिस्मत। तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह 1500 किलोमीटर समुंदर है, तकरीबन 1500 किलोमीटर पाकिस्तान के पास समुंदर है। गवादर का समुंदर, कराची, बिन कासम पोर्ट, ये सारे समुंदर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे इमरानियात के तालिबे इल्म कहते हैं, उनको देखें उनके पास मैदान है, तो पाकिस्तान के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 40% रकबा मैदानी है। मतलब देने वाले ने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन हम खुद ही जीनियस नहीं बन सके कि इसको यूटिलाइज कर लें। बाहर से लोग आके हमसे मंगवाते हैं चीजें। तीसरा, वो कहते हैं कि देखें इस मुल्क के पास पहाड़ है, तो पूरी दुनिया की 8 खूबसूरत तरीन चोटियों में से 6 चोटियां सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में है। अंदाजा करें कि दुनिया की 8 चोटियां जो खूबसूरत तरीन, 6 पाकिस्तान के पास। दुनिया में जहां जहां पत्थर अच्छा वाला जाता है, वो सिर्फ पाकिस्तान से जाता है। अल्लाह ताला ने तो बहुत कुछ अदा कर दिया, हम सिर्फ आगे एजुकेशन में पीछे रहने की वजह से आगे नहीं निकल सके। पांचवा, चौथी चीज, वो देखते हैं कि आया इस मुल्क के पास रेगिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रेगिस्तान है, चोलिस्तान, थर पार्कल, ये सारे रेगिस्तान मौजूद हैं। फिर भी हम इस चीज को यूटिलाइज नहीं कर सके, अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम आगे नहीं निकल सके। आज तहकीक कर रहे थे कि चाइना अगर अपना रॉ मटेरियल 1%, सिर्फ 1% पाकिस्तान से ले लेना, सिर्फ 1%, ज्यादा नहीं, 1%, तो 20 अरब डॉलर बनते हैं। यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले कर्जा वापस किया, हमारे पसीने छूट गए थे, 1 अरब डॉलर दिया है। इतना पैसा कभी इधर से मांग, इधर से मांग, इधर से मांग, उनको कर्जा वापस दे दिया। तो हमारी सिर्फ वो 1% हमसे ले लेना, अंदाजा करें कि हमारे पास खुदा ताला ने कितनी ज्यादा चीजें हमारी जमीन पे रखी हैं। 1% वो अपना रॉ मटीरियल लेके यहाँ से वो चला देना, तो 20 अरब डॉलर हमें मिल रहा है। तो अंदाजा करें कि खुदा ने सब कुछ दिया, सिर्फ हम एजुकेशन की वजह से पीछे रह रहे हैं। हम उनको दे के चीजें वो बना के फिर उससे ज्यादा 3-4 गुना में दोबारा हमें वापस देते हैं। सारी कुछ उन्हीं के हाथ में जा रही है। लिहाजा सारे पाकिस्तानियों और मुसलमानों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा। हमारे पास वो एक लतीफ़ा है, बच्चे थे 2 बहुत ज़्यादा जिद्दी, पढ़ते नहीं थे। वो एक दिन ना उनके वालिद उस्ताद के पास ले आए, कहते सर जी इन्होंने रियासी तो बिल्कुल ही नहीं आता, करा जो रियासी। 2 भरा, दोनों ही नलायक, रियासी नहीं करना सी। ठीक हो गया। उस्ताद मोहतरम ने एक दिन क्लास में बिठाया, पहला पीरियड आया, एक टॉफी दोनों को पकड़ाई। मैंने कहा भी चलो पढ़ो, शाबाश, ठीक हो गया, खा ली। दोबारा दूसरी टॉफी दूसरे पीरियड में पकड़ा दी, फिर कहा बेटा खा लो, खा ली उन्होंने। तीसरे पीरियड में फिर एक टॉफी दे दी, और उस्ताद ने एक को बुलाया तो कहा बेटा इधर आ, बात सुन बेटा, आपने पहले एक टॉफी खाई, फिर एक टॉफी खाई, और फिर एक टॉफी खाई, तो आप बताओ आपने कुल कितनी टॉफियां खाई? दूसरा कहता है ना ना ना, जवाब ना देनी, सर रियाजी करान लगाई, 3 टॉफियां, जवाब नहीं देना। अब कसम चुकी है। वो वालिदैन बच्चों को देखे, ये ना देखे, कई दफा ऐसा होता है, मैंने कई दफा देखा है, 5वीं 6वीं में वालिदैन बच्चों को उठवा लिया, वजह गया जी बच्चा पढ़ता नहीं। वही ये वालिदैन को खुद पता होना चाहिए उसको कौन सी अकल है। उसने तो कहना है पढ़ना ही नहीं मैंने,
کریں, دل ہی نہیں کرتا. کام پہ ڈال دو, دنیا کا آسان ترین کام پہ ڈالو, موٹر سائیکل کے کام کرنا ہے, پڑھنا نہیں ہے. پڑھنا بڑا مشکل ہے. وہ کہتا ہے بچہ ہے نا, اس کو بھی عقل, جب اس نے بڑے ہو گیا, یہ ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح مکینک کو یہ چیزیں بناتے رہے تو ہم قوم تو نہیں بنا سکیں گے. سارا دن بعد ہمارے کام بیچارے انہیں کے چائے کے ڈھابے لگیں گے, جب ان کی چائنا سی پیک آ جائے گا, ہم چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوں, ان کے پینچروں کی دکان ڈال لی, وہ بس بڑی ترقی میں وہ, اور ہم نیچے کام. وجہ کیا ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں نہیں آگے بڑھیں گے. اگر ہم والدین خود آگے بڑھیں, ان بچوں کو زور کریں, فورس کریں کہ نہیں بیٹا تعلیم کے بغیر گزارا نہیں ہے, روٹی پانی کوئی چیز نہیں ملنی, صرف پہلے تجھے ایجوکیشن لینی پڑے گی. اس لیے والدین کو میں زور اپیل کرتا ہوں, بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں. اے وطن سب سے اوپر تیرا نام ہے, بھائی ہے یہ تو سب. یہ دنیا آپ کو پتا ہے گول ہے, سارا سرکولیٹ ہو کے مکمل واپس چکر ویسے ہی چلتا ہے. ایک آدمی تھا, دفتر میں کام کر رہا تھا اپنے باس کے پاس, باس نے اسے تھپڑ مار دیا غصے سے, تو کام غلط ہو گیا, غصے میں مار دیا. وہ آدمی اب دیکھیں اس کا بس نہیں چل رہا تھا, وہ گھر آیا, اس نے غصے سے اپنی بیوی کو آگے تھپڑ رسیو کر دیا. اب بیوی کا بھی آگے نہ کام چلا, اس نے اپنے بڑے بیٹے کو ٹھا تھپڑ مارا, چلاتے کر رہے تھے, اور اس نے بڑے والے نے دیکھا کہ چھوٹے کی وجہ سے مجھے مار پڑ گئی, اس نے تھپڑ چھوٹے کو مار دیا. یعنی ادھر سے وہاں سے فورس آئی اور آخر تک آ رہی ہے, لیکن چھوٹے کو بڑا غصہ آیا. وہ باہر گھر سے نکلا, اس نے باہر دیکھا ایک کتا بیٹھا ہوا تھا, اس نے زور سے پاؤں اس کو مارا, کتا تیزی سے بھاگا اور ایک بندے کو پکڑ کے اس کے پاؤں پہ چکی کاٹ لی. وہ بندہ وہی تھا جس نے تھپڑ پہلا مارا تھا, جو اس کا باس تھا اس کو جا کے چکی کاٹ لی. مطلب سارا کچھ سرکل ہو کے واپس اسی کے پاس آ گیا. لہٰذا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ ذہن میں نکال دو کہ ابھی اگر کرو گے تو واپس نہیں آئے گی, کسی وقت وہ واپس سرکل ہو کے آ جائے گی. میں آخری اہتمام اسی بات پہ کرتا ہوں کہ سب بچوں لڑکے شامل نہیں, اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں والدین کیا کرتے ہیں, جی بچی کو 5-6 جماعتیں کروائیں, لکھنا پڑھنا آگے گھر بٹھا دو. او بھائی, اگر ایک ہم پڑھی لکھی لڑکی نہیں ہوگی تو پڑھی لکھی قوم کیسے بنے گی؟ پڑھی لکھی مائیں, ایک فلاسفر کہتا ہے مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو, میں پڑھی لکھی قوم دے دوں گا. وہ پہلی درس کا ماں ہوتی ہے, اگر وہ بیچاری پڑھی نہیں ہوگی بچے کیسے پڑھیں گے؟ اس کے بھی ذہن میں یہی کنسیپٹ ہوگا, بس پڑھنا لکھنا تھوڑا سا رائٹنگ سکھا دو, بس اس کے بعد آگے زندگی گزرتی رہے. ایسا نہیں کرنا, ساروں کو برابر کرتے رہے, باقی ان کی قسمت ہے. ڈاکٹر لڑکیاں بھی بنتی ہیں, لڑکے بھی بنتے ہیں, انجینئر لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, لڑکے بھی ہوتے ہیں, فوج میں لڑکیاں لڑکے دونوں کا حصہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف لڑکے چلتے رہے. تو لڑکیاں بالکل, ہمارا اس وقت 54% سے زیادہ گرلز ہیں. تو مطلب ہوا کہ اگر ہم ایجوکیشن میں آدھے سے زیادہ حصے کو پیچھے رکھ دیا تو پھر ہم قوم ترقی نہیں کریں گے. یہ ترقی کا طریقہ نہیں ہے. ترقی کا طریقہ یہی ہے 100% کرے تو پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. لہٰذا میں سب کو کہوں گا اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھنے پر زور دیں. شکریہ, والسلام. زندہ باد.